اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 235 میں اس کی تفصیلات کو بیان فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنا عقد نکاح کا پورا کرو اور اس وقت تک اگلے نکاح کا ارادہ نہ کرو کہ جب تک تمہاری عدت مکمل نہ ہو جائے، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو جانتا ہے۔ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، حلم والا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت اور دین لے کر آئے، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کے بعد اس کی زوجہ کو عدت گزارنی ہوتی ہے، اور عدت کے ساتھ ساتھ سوگ بھی گزارنا ہوتا ہے۔ سوگ ایک تو عام حکم ہے ہر ایک کے لیے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو سوگ کی مدت کو 3 دن تک بیان فرمایا گیا، 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں، یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر طلاق بائنہ ہو جائے، یعنی 3 طلاقیں شوہر نے دے دی، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا کہ عورت بائنہ ہو گئی، نکاح سے باہر نکل گئی اور رجوع کی صورت باقی نہ رہی، تو لہذا اس صورت کے اندر طلاق بائنہ ہو جانے کی صورت میں پھر وہ عورت عدت بھی کرے گی، عدت کے ساتھ اپنا سوگ بھی گزارے گی۔ اسی طرح کسی عورت کے شوہر کے جب انتقال ہو جائے تو وہ عدت بھی کرے گی اور عدت کے ساتھ سوگ بھی کرے گی۔ عدت کا مسئلہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ دونوں صورتوں کے اندر عدت کی صورت یہ بنے گی کہ اگر ایسی خاتون کے اس کا نکاح ہوا تھا، خلوت سیہ نہیں ہوئی، تو اس پہ عدت وغیرہ کا معاملہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ خاتون کے اس کا نکاح ہو گیا، خلوت سیہ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو پھر جو طلاق کی ایک صورت، عدت کی ایک صورت تو کامن ہے اور ایک صورت کے اندر تبدیلی ہے۔ کامن صورت کیا ہے کہ اگر پریگننٹ ہیں تو لہذا بچے کی پیدائش کے بعد فوراً ہی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ مطلقہ کی عدت ہو چاہے بیوہ کی عدت ہو۔ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اب خاص طور پر ہم سوگ کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، تو وہ عورت کی جو اپنے شوہر کی عدت گزار رہی ہے، اس کو عدت کے ساتھ ساتھ سوگ کا گزارنا بھی لازم و ضروری ہے کہ وہ عدت کے ساتھ ساتھ سوگ بھی گزارے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اسے یہ حلال نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے اس عورت کے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو۔ اب اس کی عدت کیا بیان فرمائی گئی ہے؟ عدت اس کی بیان کی گئی ہے 4 ماہ 10 دن، یعنی اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو پھر 4 ماہ 10 دن، اور اگر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور دن انتقال ہوا ہو تو پھر اس عورت کو 130 دن کامل شمار کرنے ہوں گے عدت کے، اور اس پورے عرصے میں عدت کے ساتھ ساتھ اس نے سوگ بھی گزارنا ہوگا، سوگ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ سوگ کے معنی ہوتے ہیں ہر طرح کی زیب و زینت اور پہناوے کو ترک کر دینا۔ جیسے جو عورت جس کا شوہر موجود ہے، حیات ہے، تو دائرے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے، اچھا لباس پہنتی ہے، زیور وغیرہ پہنتی ہے، اور آج کل ہمارے یہاں چوڑیاں وغیرہ پہنی جاتی ہیں اور میک اپ وغیرہ، ساری چیزیں جو اس وقت سجنے سنورنے کے اعتبار سے ہیں، تو لہٰذا ان سب چیزوں کو ترک کرنا یہ سوگ کی علامت ہے۔ سوگ کی علامت فقط کالے کپڑے پہننا نہیں ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی سوگ جو ہے کالے کپڑے پہن لیے جائیں گے 3 دن تک، یا پوری عدت کے دوران جو ہے کالے کپڑے ہی پہنے جائیں گے۔ کالے کپڑے پہننا یہ سوگ کی علامت نہیں ہے، بلکہ سوگ کی علامت یہ ہے کہ ایسا لباس جو زرق برق نہ ہو، ایسا لباس کہ جو عام طور پر سہاگن خواتین پہنتی ہیں وہ لباس نہ پہنیں، اور ایسا لباس کی جس پہ کڑھائی وغیرہ اور بیل بوٹیاں بنی ہوئی ہوں، یا تقریبات یا شادیوں میں جو لباس پہنا جاتا ہو، اس پرانے دور کے اندر ریشمی لباس پہنا جاتا تھا سہاگن عورتوں کے لیے، تو لہٰذا سہاگن عورتیں اپنے شوہر کے ریشمی لباس پہنتی تھیں، تو لہٰذا فی زمانہ اس طرح کی زیب و زینت کو اور آرائش کو ترک کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے مہندی وغیرہ لگانا اور کسی بھی طرح سے زیب و زینت کرنا، ان تمام چیزوں کی ممانعت ہوگی۔ اور ایسی خاتون کو اس طرح کی تقاریب میں کہ جہاں پر شادی بیاہ وغیرہ کے معاملات ہوں، وہ سب چیزیں بھی ترک کرنی ہوں گی، اور مکمل وقت اپنے شوہر کے گھر میں عدت کا گزارنا ہوگا اور سوگ کا گزارنا ہوگا۔ یہاں چونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہو جائے، لہذا ایک غلط فہمی کا ازالہ یہ بھی کر دوں میں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے شوہر کہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے بعد تم عدت نہیں کرنا، تم پر کوئی عدت ودت نہیں ہوگی، میں مر جاؤں میری طرف سے عدت معاف ہے، یا میں مر جاؤں تو تمہیں کوئی چوڑیاں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی زیور اتارنے، تم سوگ نہیں منانا، بس جیسے تم ابھی ہو نا اچھی سجی سنوری رہتے ہو، میرے مرنے کے بعد بھی تم ایسے رہنا۔ تو یاد رکھیے یہ شریعت کا حکم ہے۔ پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا، دور جاہلیت کے اندر، کہ کوئی عورت اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کو ایک کال کوٹھلی کے اندر 1 سال تک بند کر دیا جاتا تھا، اور اس کے لیے کوئی اچھا انتظام نہیں ہوتا تھا،
تو جب وہ باہر نکلتی تھی تو اس کے لیے ایک ذلت کا معاملہ ہوتا تھا کہ وہ زندہ کیسے باہر نکل آئی، اور پھر جو جانوروں کی مینگنیاں ہوتی وہ اپنے سر پہ ڈالتی ہوئی ذلت کے ساتھ باہر نکلتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظلم کا خاتمہ فرمایا، اور خاتمہ فرمانے کے ساتھ قرآن پاک نے اور نبی پاک علیہ السلام نے، یعنی اللہ اس کے رسول نے، عدت کی مدت جو انتقال کی ہے اس کو 4 ماہ 10 دن تک جو ہے موقوف رکھا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو عدت کی علت اور وجہ بیان کی جاتی ہے وہ وجہ یہی ہے کہ استبراء رحم حاصل ہو جائے، یعنی اگر عورت کے پیٹ میں کس کا بچہ ہو تو اس کی ولادت ہو جائے، اور اگر بچہ نہیں، ان دنوں کے اندر اگر حمل کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں تو وہ ظاہر ہو جائیں، تاکہ جب کہیں اور عدت کے بعد اس عورت کا نکاح ہوتا ہے تو یہ اپنے شوہر کے لیے بالکل حلال طیب موجود ہو۔ تو یوں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ عدت کے اندر ہزارہا حکمتیں موجود ہیں، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر کے نام پر اتنے عرصے تک بیٹھنا یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اس کے اندر اور مزید یاد رکھیے گا کہ طلاق کی عدت ہو یا شوہر کا انتقال ہو، سوگ تو اپنی جگہ پر ہے، مگر عدت کا جو خرچہ ہے وہ شوہر پہ لازم ہوتا ہے، اور شوہر کے گھر میں عدت گزارنی ہوتی ہے۔ ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ بعد قد یہ ہوتا ہے کہ بھئی عدت کے دوران عورت جو ہے اگر خدا نخواستہ گھر تبدیل کرنا پڑ جائے، بعض اوقات نوبت ایسے آ جاتی ہے، اکیلی جگہ پہ خاتون موجود ہے، چھوٹے بچے ہیں اور بظاہر کوئی قریب رشتہ دار موجود نہیں ہے، تو لڑکی اگر اپنی والدہ کے یہاں یا اپنے شوہر کے والدین کے گھر پہ شفٹ ہونا چاہتی ہے تو اس صورت کے اندر شریعت اجازت دیتی ہے، مشروط ہوگا، عام حکم نہیں ہے، کنڈیشن دیکھ کے اس اسپیسیفک اس کیس کو دیکھتے ہوئے مفتیان کرام سے آپ مشورہ کیجئے، اور پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ آیا مکان کی تبدیلی ممکن ہے یا نہیں ہے، اور کتنے وقت میں کس جگہ پہ کی جا سکتی ہے، یا ضروری ڈاکومنٹس وغیرہ، یا عدالتوں کے بعد معاملات آ جاتے ہیں کہ نہ جانے کی وجہ سے بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہو جاتا ہے، یا طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، تو شرعی ضرورت ہو، طبعی ضرورت ہو، قانونی ضرورت ہو یا معاشرتی ضرورت ہو، پھر کہیں جو ہے وہ اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ بعض خواتین کہتے ہیں ہم عدت کیوں کریں، ہم سوگ کیوں کریں، تو دیکھیے شریعت مطہرہ نے ان چیزوں کو لازم کیا ہے کہ جس شخص سے آپ کا نکاح ہوا، خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر عدت اور عدت کے ساتھ سوگ کے ساتھ اپنی زندگی کے ان معاملات کو مکمل کرنا لازمی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔